بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعرات کے دن دولت کی ایک ایسی خاص تسبیح، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھ لینا، اور الحمدللہ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ ہر مسلمان، ہر چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے کو زبانی یاد ہوگا۔ جو بندہ جمعرات کے دن صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا، شام تک 50 لاکھ بھی مانگے گا تو مل جائیں گے۔ اللہ والو، جمعرات کا دن قبولیت کا دن، جمعرات کا دن رب کو منانے کا دن، جمعرات کا دن انعامات کی بارش کا دن، جمعرات کا دن رحمتوں برکتوں کی برسات کا دن، اور اس جمعرات کے دن صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر کوئی ناممکن حاجت بھی آپ کے دل میں ہے، کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی پریشانی، ایسی مصیبت جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کی ہر نیک جائز حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے ایسی قبولیت کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا جو کچھ مانگتا جائے گا، جو کچھ سوچتا جائے گا، جس حاجت کو ذہن میں لاتا چلا جائے گا، وہ پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ بھی اس قبولیت کی کیفیت میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اس قبولیت کی کیفیت میں آنا چاہتے ہیں جس میں منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ رب کعبہ کے ناموں کے حوالے سے ایک ایسا خاص عمل ہے کہ جو بندہ رب کو رب کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے، میرا رب اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے، اپنے ناموں کی اہمیت سے، اپنے ناموں کی برکات سے اس بندے کے نسلوں تک کو رنگ دیتا ہے۔ آپ گھریلو مسائل کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لیں، گھر میں بے برکتی بے سکونی کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ جس مقصد، جس حاجت کے لیے چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے نام ہیں، ان کو صبح و شام پڑھنے والا ہر حاجت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو ان میں بے شمار فوائد و حاجات ذکر کی گئی ہیں، جو آپ مانگتے چلے جائیں گے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آپ جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ مغرب کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ جمعرات کے دن صبح و شام، رات، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ جمعرات کے دن نماز عصر سے لے کر رات سونے تک کسی بھی وقت یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ انسانی عقل کہتی ہے کہ کروڑوں کا قرض اتر نہیں سکتا، آپ قرض سے نجات کی نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ لیکن وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور شرائط سے پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ مکمل ویڈیو نہیں سنتے۔ ویڈیو میں وظیفے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اگر آپ سکپ کر کے پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تو پھر اس عمل کو کریے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو ہمیشہ کے لیے بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی فقیری کو امیری میں بدلنا چاہتے ہیں، آپ در در کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ ایک خود غرض اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے میں کیا چلا جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ کی یہ ویڈیو سن لو گے، زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 منٹ میں وظیفہ پڑھ لو گے، یہ لاکھوں ترلوں منت سماجت تانوں سے بہتر ہے کہ آپ 2 سے 4 منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھ کر رب سے مانگ لیجئے۔ اللہ والو، آپ نے رب کے ان 3 نام جو حضوری کیفیت رکھتے ہیں، جو نبی کریم نے اپنے پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی بتایا، ان کے ساتھ سورہ اخلاص کا عمل کرنا ہے۔ سورہ اخلاص جو رب کی وحدانیت بیان کرتی ہے،
آج عمل ہی رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ہے۔ ایک طرف رب کے 3 حضوری والے نام جو حضوری کیفیت رکھتے ہیں، اور ایک طرف سورہ اخلاص کا ذکر۔ آج رب سے مانگنے والا آج جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لو۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے کہ اگر کوئی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، اگر کوئی اس حد تک مایوس ہو چکا ہے کہ اسے کامیابی کی دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعرات کے دن رب کعبہ کے نام اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی، آپ کی جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے یا رشتوں کے بہترین اسباب ہو جائیں گے۔ جو ماں باپ بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، پیسوں کی کمی ہے، غیبی مدد چاہتے ہو، یہ وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ غیب سے بے شمار برکتیں اور رحمتیں غیبی خزانوں سے آپ کے گھر تک پہنچ جائیں گی۔ اس عمل کی فضیلت و برکت پڑھنے والا دیکھے گا۔ سننا تو ہر کوئی جانتا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کے تمام مشکل پہلوؤں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ میرے ہاتھ جڑے ہیں آپ سے۔ یہ وظیفہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، رب کے نام ہیں جو رب کے صفات ہیں۔ سورہ اخلاص رب کی قرآنی آیت ہے، قرآنی صورت ہے، رب کے الفاظ ہیں۔ آپ نے رب سے مانگنا ہے، آپ نے رب کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ رب ہر شے پہ قادر ہے، آپ کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ یہ وظیفہ جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے۔ جمعرات کے دن آپ چاہیں صبح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار میں پڑھ سکتے ہیں، آپ سفر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ جمعرات والے دن پڑھنا ہے۔ رات 9، 10، 11 بج جائیں، وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والو، جمعرات کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے جب آپ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر عمل کا آغاز کرنے لگے تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اور آج اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے پورا ہو نہیں سکتا، آج آپ کی ناممکن حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف اور صرف باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور آنکھوں کو بند کر کے پورے یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، مقصد جائز ہو، مقصد جتنا بڑا ہو، جتنی ناممکن خواہش اور حاجت ہے، بڑی بڑی رکاوٹیں، بڑی بڑی بندشیں، طاقتور دشمن، کچھ بھی کسی سے منوانا ہے، حاجت کی نیت کر سکتے ہو، لیکن مقصد ناجائز ہونا چاہیے۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو آپ اس کے نقصانات کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ جائز مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں تو بہترین ہے۔ اللہ والو، ایک بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر رب کو راضی کرنا ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانی ہے، رب سے انعامات کی بارش کروانی ہے، تو آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لاہ کفوا احد۔ دوبارہ سن لیجئے جمعرات کے دن ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ اور میں جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ والو، آج جو بندہ کامل یقین کے ساتھ در در کا ٹھکرایا ہوا، بیکاری، فقیر، تنگ دست، پریشان، حال بھی صرف 3 بار سورہ اخلاص کو یقین کامل کے ساتھ پڑھ لے گا، میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ جمعرات کے دن نصیب کھل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، رحمتیں، برکتیں چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ جمعرات کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے جمعرات کے دن دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان مجموعی ناموں کو یا حی یا قیوم کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ نام حضوری کیفیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناموں کو اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کو تحفے میں پیش کیا۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم کے کمالات آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہم آج تک لاپرواہی میں رہے ہیں۔ آپ اپنا سر پیٹیں کہ اتنا آسان وظیفہ پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ آپ جمعرات کے دن صرف ایک بار 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے 3 بار سورہ اخلاص، ترتیب اور طریقہ بتا چکا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم کو آپ نے اس کیفیت سے پڑھنا ہے کہ آپ پر قبولیت واجب ہو جائے۔ آنکھوں کو بند کیے ہوئے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے جوم کر پڑھنا ہے اس انداز میں کہ نبی کریم کا رب، آپ کا اور میرا رب عرش الہی پر بیٹھا فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ جمعرات کا دن ڈلنے سے پہلے جمعے کا دن نکلنے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، عاجزی کے ساتھ مانگنا، اس یقین سے مانگنا کہ آپ یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں، برکتیں چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر سن لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار والآخر درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 21 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع سے اب تک ترتیب، طریقہ، رب سے مانگنے کا، رب کو منانے کا بہترین طریقے سے بتایا ہے۔ آپ نے 21 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہی 11 بار استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اتنا خاص وظیفہ گناہوں کی پکڑ سے ضائع ہو جائے۔ 11 بار استغفار پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، رب راضی ہو جائے۔ یہاں تک وظیفہ پڑھنے کے بعد اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آپ گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب جولیاں بھر کر عطا فرمائے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا نام دعا میں شامل کرانے کے لیے اپنا پورا نام کومنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام شامل ہو جائے۔